السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے ہانیہ۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک لڑکی کی سٹوری لائی ہوں جس کا نام تھا نین تارا، اور شاید اس کی زندگی کی مختصر ترین کہانی یہی تھی کہ وہ صرف نام کی نین تارا تھی، باقی وہ سچ مچ کسی کی آنکھوں کا تارا نہ تھی، نہ بن سکتی تھی۔ ہاں البتہ اور بہت کچھ تھی، یعنی کسی کی آنکھ کا بال تو کسی کی آنکھوں کا کنکر، کسی کے نینوں کا تنکا تھی تو کسی کا کچھ اور۔ خود اس کے ذہن میں کبھی کبھار کبھی بھولے بھٹکے یہ خیال آ جاتا کہ اس کا نام نین تارا کی بجائے نین جلی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یا پھر اشوب چشم۔ اس نے اتنے آنسو بہائے تھے کہ اب اگر کسی روز بنا روئے اس کا دن گزر جاتا تو رات تک خوشی کے آنسو نکل پڑتے، اور یوں اس نمکین پانی کو بھی بس نینوں سے بہہ نکلنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ دل اپنی رفتار سے درکتا رہتا، چہرے پر ایک شکن نہ آتی، آنکھیں نیڑ بہائی جاتی۔ شعور کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے 26واں آن لگا تھا، اور گزرے ہوئے ان 26 سالوں میں اس کے اندر بس اتنی ہی تبدیلی آئی تھی کہ اس نے خود پر رحم کھانا چھوڑ کر خود سے لڑنا شروع کر دیا تھا، اور اس لڑائی میں اس کی عقل و شعور کے مد مقابل ایک نہیں کئی دشمن صف آرا تھے۔ حالات، قسمت، انا، عزت نفس، اور سب سے بڑھ کر اس کا اپنا دل جو بہت حساس تھا۔ کیوں بھئی؟ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جب آنکھ کھولی تب سے اب تک کے حالات و واقعات کبھی اس کے حق میں نہیں رہے۔ پیدائش کے وقت ماں کا چل بسنا اور کچھ ہی عرصے بعد ایک ٹریفک حادثے میں باپ کا دنیا سے منہ موڑ جانا، اس سے وابستہ غیر معمولی حالات کا تو یہی نقطہ نظر تھا جہاں سے اس کے وجود پر منحوس کا ٹھپا لگا، اور یہ وہ ٹھپا تھا جس کی سیاہی انمٹ ہوتی ہے، جس پر لگ جائے اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فقط 6 ماہ کی بچی پالنے میں پیر ہلاتی، دودھ کے لیے مچلتی بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ نہ کوئی بہن، نہ بھائی۔ خالہ نانی تو لشتم پشتم گھر کو واپس بھاگی، پھپھو نے نگاہیں چرا لیں، چچا کے پاس پہلے 2 بیٹیاں موجود تھیں، سو قرن فال بہت بچ بچا کر تایا کا نام نکلا۔ تائی نے اکیلے میں بہت ترلے منتیں کیں، مول تول قسمت کے جھول بڑے بڑے بول، مگر مرتا کیا نہ کرتا، اس خطرے کی گھنٹی کو رکھنا ہی پڑا۔ اب اتنی سی بات تھی اس کی خوش نصیبی میں لکھی تھی کہ ماں باپ کی لاڈلی تھی تو وہی اس کا نام رکھ کے، ورنہ شاید بعد میں رکھا جاتا اگر کسی کو رکھنے کا خیال آ جاتا تو بس نگوڑی، کلموہی، کم بخت ایسا ہی کچھ ہوتا، یا پھر شاید اللہ معافی، اللہ بچائی وغیرہ وغیرہ۔ جس عمر میں اس نے آٹا گوندنا اور چائے بنانا شروع کیا، اس عمر میں عام حالات میں لڑکیاں سر ہی منڈواتی رہتی ہیں، گدگڑے لگانا اور بات بات پر پڑوس میں بھاگنا یہی ضروری کام ہوتے ہیں اور یہی ضروری باتیں، مگر وہ تو عام حالات کی پیداوار تھی ہی نہیں۔ تو جس عمر میں اس نے چائے بنانا شروع کی تو تایا اس وقت اس پر بڑا ترس کھاتا تھا۔ اری سکینہ، کچھ خوف خدا کر لے، تجھے رب دا واسطہ۔ وہ بڑا وچارا سا بندہ تھا، خوف خدا سے خوب تو کانپتا تھا، مگر اپنے خوف سے اپنی زنانی کو کبھی ہلا بھی نہیں سکا، کانپنا لرزانا تو دور کی بات۔ لو، میں نے کیا کیا ہے، بچی ہے، بچپن سے کام نہیں سیکھے گی تو بڑے ہو کر لوگوں نے مجھے ہی باتیں سنانی ہیں کہ پڑھائی لڑکی سمجھا تبھی کچھ نہیں سکھایا۔ اس کا دودھ، دوائیوں اور بے حد معمولی کپڑوں پر کیا گیا خرچہ تائی نے اتنی جلدی وصولنا شروع کر دیا کہ محلے کی کچھ عورتیں گھر آتی، اسے باورچی خانے میں کھپتے دیکھتی تو تائی کو باقاعدہ باتیں سنا کر جاتی، پر تائی کو شرم نہ آتی۔